بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف، ان کا ڈر، ان کی ہیبت ہمیشہ کفار پر حاوی رہتی تھی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف، ان کی ہیبت پر مبنی ہے۔ سامعین کرام، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے ایک وفد بیت المقدس بھیجا۔ یہ وفد کوئی عام آدمیوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا تھا۔ یہ وفد بیت المقدس پہنچا۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور بیت المقدس میں پادری رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو پادریوں کے جنگل سے آزاد کرانا چاہا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پادریوں سے جا کر کہا کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ایک پیغام لے کر آئے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ تم لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ یا بیت المقدس کو چھوڑ دو۔ یہ سن کر پادریوں نے کہا کہ ہم لوگ صرف تمہارے امیر المومنین کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو نشانیاں ہم نے فاتح بیت المقدس کی اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، وہ نشانیاں ہم تمہارے امیر میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر وہ نشانیاں تمہارے امیر میں موجود ہوئیں تو ہم بغیر جنگ و جدل کے بیت المقدس تمہارے حوالے کر دیں گے۔ یہ سن کر مسلمانوں کا یہ وفد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کو سنایا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ستر پیوند سے لبریز جو تھا اس کو پہنا، اپنا حبہ پہنا اور امامہ شریف پہنا اور جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب صحابہ کرام نے یہ دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح تیار ہو گئے ہیں جیسے وہ پہلے تھے، تو صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ حضور، وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے، بڑے بڑے پادری ہوں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا اور نیا لباس پہن لیں، ہمارے بیت المال میں کون سی کوئی کمی ہے۔ انسانی فطرت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جب بندہ کوئی بڑی جگہ جاتا ہے تو وہ اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ اس کا وقار بلند ہو۔ مگر اللہ اکبر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگے کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ عمر کو عزت حکومت کی وجہ سے ملی ہے یا اچھا لباس پہننے کی وجہ سے ملی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ عمر فاروق کو عزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے۔ آپ فوراً تیار ہو گئے اور بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک دیکھ کر، سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو دیکھ کر پادری حواس باختہ رہ گئے، تھر تھر کانپنے لگے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑے۔ انہوں نے
بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی اور کہنے لگے ہمیں آپ سے جنگ نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے جو حلیہ فاتح بیت المقدس کا اپنی کتابوں میں پڑھا ہے وہی حلیہ آپ کا ہے۔ اس طرح بغیر جنگ کے بیت المقدس آزاد ہو گیا، مگر ہم مسلمانوں نے اپنی اجاشیوں کی وجہ سے دوبارہ پھر بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دیا۔ لیکن سامعین کرام، اب نہ تو صلاح الدین ایوبی دوبارہ آ سکتے ہیں اور نہ ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیت المقدس کی دوبارہ حفاظت کریں اور بیت المقدس کو دوبارہ ان یہودی تسلط سے آزاد کرائیں۔ سامعین کرام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک اپنا کچھ نوالا کھانا اپنے اوپر حرام سمجھتے تھے جب تک کوئی مسلمان تکلیف یا کافروں کے نرگے میں ہو اور اسے وہ آزاد نہ کرا لیتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ سامعین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری یہ جو کوشش ہے کہ دین اسلام کے بڑے بڑے جو سپہ سالار گزرے ہیں اور ان کی بہادری کے واقعات اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچاؤں، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری اس کوشش میں میرا ساتھ دیں اور ان واقعات کو اپنی فیس بک پر شیئر کریں اور انسٹاگرام پر لگائیں اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر بھی لگائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں تک ہمارے ان بہادر سپہ سالاروں کے، ہمارے ان بہادر صحابہ کرام کے قصے اور واقعات ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور ہو سکے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ ملیں گے اپنی کل کی ویڈیو میں ایک نئے اسلامی تاریخی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔